السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام سامعین اعظام، ناظرین اکرام، بہنوں اور ماں اور بہنوں اور بچیوں، آج سوال و جواب کی اس نشست میں، اس مجلس میں، محرم الحرام کی 4 تاریخ 1442 ہجری میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لائیو آپ کے سوالات کا منتظر بھی رہوں گا۔ آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے، اس موضوع پر میں مختصر روشنی ڈالوں گا، اور وہ موضوع ہے قاتلان حسین کون؟ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومی کی شکل و صورت میں، مظلومی کی حالت میں خانواد نبوت کو کوفہ بلا کر کربلا میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے شہید کرنے والے؟ کیا ان کی شہادت میں مسلمان شامل تھے، مومنین تھے؟ یہاں ایک بات اچھی طرح سے بنیادی طور پر آپ یاد رکھیں کہ جو مومنین ہوتے ہیں، صالحین جو ہیں، انہیں پتہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قتل کا جو سلسلہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جاری ہوا، وہ سلسلہ جو قائم ہوا، مشرکین، مجوسی، ابو لولو نے، فیروز ایرانی نے، مجوسی نے، عین حالت نماز میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے شہید کیا، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے، سگے بہنوئی، فاطمۃ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ رسول، جنت کے عورتوں کی سردار، ان کی بیٹی ام کلثوم کے داماد تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے داماد تھے، انہیں شہید کیا گیا نماز کی حالت میں، آپ سب کو پتہ ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت حسین کے دو خالاؤں کے خالو تھے، دو خالاؤں کے شوہر تھے، حضرت علی کے ساڑھو تھے، فاطمۃ الزہرا کے بہنوئی تھے، فاطمۃ الزہرا کے داماد تھے، فاطمۃ الزہرا کے بہنوئی تھے، اور حضرت حسن اور حسین کے خالو تھے، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ اور شہید کرنے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو تو شہید کرنے والا وہ مجوسی، فیروز نامی مجوسی ابو لولو تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہی ہے نقطۂ آغاز۔ یہاں سے اگر آپ نے تاریخی طور پر اس حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر یہ پوری کڑیاں حضرت عثمان غنی سے ہوتے ہوئے حضرت علی کی شہادت، حضرت حسن کی شہادت، پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت، یہ تمام کڑیاں ایک طرح سے ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جن بلوائیوں نے مسجد نبوی کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اذان دیتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، حضرت عثمان غنی کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ 40 دن تک حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے گھر کے اندر قید تھے، اور 40ویں دن بہرحال سینے پہ چڑھ کر گھر میں گھس کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ میں اس لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ آج میں گفتگو کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت حسین کے قاتل وہی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو قتل کیا، وہی وہ منافقین تھے، عبداللہ ابن سبا یہودی کے شاگرد، عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی، جو آ کر کے سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچا، اسی کے ماننے والے
اسی کے شاگرد مصر سے چلتے ہوئے قافلہ لے کر کے مدینہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. وہی عبداللہ ابن سبا تھا. وہ جانتے تھے یہودی عزیزان گرامی یہودیوں کو پتہ کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ آمنے سامنے نہیں کر سکتے. چنانچہ تاریخ اسلام میں آپ بتا سکتے ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد کوئی بھی لڑائی، کوئی بھی غزوہ آمنے سامنے یہودیوں نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں. یہی وہ غزوے تھے. غزوہ خیبر کے بعد کبھی یہودیوں نے سامنا نہیں کیا. اسلام اور کفر کی لڑائیاں ہوتی رہیں لیکن یہودی سامنے نہیں آئے. یہی یہودیوں کی سازش تھی کہ مکمل طریقے سے خانواد نبوت کو، بلکہ خلافت راشدہ کو بھی، اور بلکہ مکمل طریقے سے اسلام کے اوپر قبضہ ہو جائے ہمارا. اور یہی وہ خبیث تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا. اب انہیں خوارج کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، المہم شیعان علی تھے وہ. اور یہی تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو زخمی کیا. اور یہی وہ خبیث جنہوں نے عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے چکر میں، لیکن وہ نہیں آئے، بخار تھا اور فجر کی نماز کے وقت حاضر نہیں ہوئے اور ان کی شہادت نہیں ہو سکی، غلام کی شہادت ہوئی. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختصراً میں آپ کو بالکل یہ کڑی جوڑتے ہوئے میں یہاں پہنچنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 12,000 خطوط دے کر انہی سبائی یہودیوں نے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے جنگ جمل کروائی، جنہوں نے جنگ صفین کروائی، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، جنہوں نے مذل المؤمنین اور عار المؤمنین کہا حضرت حسن کو. یہی وہ منافقین سبائی گروپ تھے جو کوفہ کے اندر سرگرم تھے، جنہوں نے 12,000 خطوط دے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بلایا تھا. میں آپ کو ایک حقیقت اور بتاؤں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جنگ نہ ہو، کیونکہ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. حضرت حسین لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے. حضرت حسین کو بلایا گیا تھا کوفہ 1,500 خطوط 12,000 خطوط دے کر، اور جب دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ان سبائیوں نے، جس کا پتہ حضرت حسین کو نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں، انہیں یہ نہیں پتا تھا، اور جو لوگ کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں شہید کر، ان کو نہیں پتا تھا. اور بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے ہاں مولوی خطیب واعظین چوکوں پر چوراہوں پر آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے واقعہ کربلا کو بیان کر کے اور روئیں گے، بلبلائیں گے اور نہ جانے کیا کیا کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ اور ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، میں تو نہیں مانتا، ان سے میری درخواست ہے، ان مولوی حضرات سے، کہ آپ کے ان بیانات سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، نفرت اور عداوت جو یہودیوں کا مقصود ہے، مطلوب ہے مسلمانوں کے مابین، آپ کی تقریروں سے، خطبوں سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے لیے آپ یہ جھوٹی اور گندی اور گڑی ہوئی من گھڑت روایتیں نہ بیان کریں اپنی تقریروں میں، خطبوں میں. بہت بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ سمجھیں اللہ کی قسم تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. آپ اسے کفر اور اسلام کی جنگ بتاتے ہیں. ہمارے مولوی شعر پڑھتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ظالموں، اللہ ہدایت عطا فرمایا آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے یار کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل، یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. کون سے کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا؟ اسلام پہلے سے زندہ تھا. اسلام کامل و مکمل ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ کو سمجھ آنی چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کربلا جب ہوتا ہے تو اسلام زندہ ہوتا؟ استغفر اللہ. کتنا بڑا اتہام لگا رہے ہیں آپ دین رسالت پر. ہوش کے ناخن لیجئے. حضرت حسین کو قتل کرنے والے یہودی سبائی تھے. حضرت حسین کو مومنوں نے نہیں قتل کیا. حضرت حسین کو ظلمن شہید کیا گیا میدان کربلا میں. یہ پورے یہودیوں کی پلاننگ تھی، سازش تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت حسین کوئی جن کو کہا جاتا ہے شہزادے، حالانکہ اسلام میں شہزادگی کا کوئی تصور نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے شہزادے نہیں تھے. یہ سوکھی روٹیاں کھا کر پلنے والے
قناعت اور گھرانے نبوت کے پروردہ تھے، جن کی والدہ چکی پیس پیس کر کے جن کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، جن کی والدہ محترمہ کنویں سے پانی نکال نکال کر کے چھالے پڑ گئے تھے. شہزادے آپ کے دماغوں کے اوپر قیصر و کسریٰ کی مہر لگی ہوئی ہے، ایرانیوں کی مہر لگی ہوئی ہے. جو وہ کہتے ہیں وہی آپ سمجھتے ہیں. آپ سمجھیے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ واقعات کربلا کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا. آپ سوچئے ہی، اور کہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی. اور ہمارے مولوی باقاعدے بیان کرتے ہیں ممبروں پر، اسٹیجوں پر، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں. اگر یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، اور اس کے تو بڑے دلائل ہیں کہ کوئی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی. صحابہ کرام نہیں سمجھتے تھے اسلام اور کفر کی لڑائی کو. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نانا ہوتے ہیں، حضرت حسین کے نانا، یوم الترویہ 8 تاریخ کو جبکہ مسلمان حج کے لیے میدان مینا میں جاتے ہیں، اس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کر کے اور وہ احرام کھول کر کے کوفہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی، نانا ہیں جو حضرت حسین، وہ کہتے ہیں یا ابن العم، اے میرے چچیرے بھائی، پیار سے کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ تمہارے گھوڑے کے نیچے لیٹنے سے تم کوفہ کی طرف اپنا ارادہ ملتوی کر دو گے تو اللہ کی قسم میں تمہارے گھوڑے کے نیچے لیٹ جاتا. میں تم سے کہتا ہوں مت جاؤ. تمہارے باپ کو شہید کیا کوفے والوں نے، کوفی لا یوفی. کوفے کی تاریخ ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے. تمہارے بھائی کو شہید کیا، تمہارے سب کو انہوں نے شہید کیا، اس لیے تم کوفہ مت جاؤ. محمد بن حنفیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، جی ہاں، حضرت علی کے صاحبزادے، بڑے بھائی بھی ہیں، انہوں نے کہا مت جاؤ. کوفے کے لوگ کبھی وفا نہیں کرتے، کوفے دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فراڈ ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہوا تھا، اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہوا تھا کوفہ خبر لینے کے لیے. ان کا خط پہنچ چکا تھا کہ آ جائیے، کوفے کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر، اسی لیے آپ نے سفر کیا اور ایک مقام پر پہنچے، غالباً وادی عقیق یا کوئی مقام بتاتے ہیں کہ وہاں جب پہنچے حضرت حسین اپنے قافلوں کے، بلکہ بال بچوں کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو، آپ جاؤ، یہ بال بچوں کے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہو، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو چھوڑ دو. حضرت حسین نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں. بعض یہاں واعظین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے. عجیب و غریب حماقت ہے یہ، اللہ کا یہ سکر. حضرت حسین کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کا حکم ہے؟ وہی کے سلسلے تو بنتے. الغرض یہ سب جھوٹی بہتان روایتیں بیان کر کے لوگوں کے اندر 10 دن 11 دن لوگ لفافے لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بول کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو، صحابہ، کن لوگوں کے اوپر زد آتی ہے انہیں خود سمجھ نہیں تھی. اتنے باولے ہیں. جب حضرت حسین ایک مقام پہ پہنچے، وہاں قاصد ملا، ان کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، ان کو قتل کر دیا کوفے والوں نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واپس چلو. واقعی ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ کوفے کے لوگ وفادار نہیں ہیں، وہ قتل کر دیں گے، تو چلو واپس چلو، ہمیں اب جانا نہیں ہے کوفہ. اب آپ یہ بتائیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے اسلام اور کفر کی جنگ ہے؟ ہمیں کفر کو مٹانا ہے، ہمیں ظلم کو مٹانا ہے، ہمیں لڑنا ہے، ہم کو اجالا لانا ہے، ہمیں اندھیرا مٹانا ہے، ہمیں ظلمت مٹانی ہے، ہمیں تاریکی مٹانی ہے، عیاری مٹانی ہے، دین کو بلند کرنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ڈھگا کرنا، جو آج مقررین بیان کرتے ہیں. میرا ایک سوال یہی ہے کہ اگر یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، مجھے اس بات کا جواب دو کہ حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کیوں فرمایا؟ اور لڑائی کرنے کے لیے کوئی بال بچے لے کے نہیں سفر کرتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین لڑائی کرنے کے لیے کوفہ نہیں جا رہے تھے. یہ تم جیسے غلیظ، تم جیسے کمین، اور تم جیسے بدماش، اور تم جیسے گھناؤنے، یہودیت زدہ، افکار سے متاثر، یہودیوں کی سازشوں کے شکار، رافضیت کے دلدادہ لوگوں کی اپنی گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں. یہ تہمتیں ہیں نواز رسول جو 59 سال کے تھے. کوئی شہزادے
دودھ پیتے بچے نہیں تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ایک کم 60 برس کی عمر تھی ان کی. کتنی؟ ایک کم 60 برس کی عمر تھی. پختہ عقل. جی جناب علی، کوئی بچے نہیں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ جس انداز سے پیش کرتے ہیں حضرت حسین، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت داماد رسول حضرت عثمان غنی کو، حضرت حسین کے دو خالاؤں کے شوہر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، جنہوں نے داماد رسول کو شہید کیا حضرت عثمان کو، جنہوں نے داماد رسول کو شہید کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جنگ جبل کروائی بین حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان اور ہزاروں شہید ہوئے، جنہوں نے جنگ صفین کروائی، جنگ جمل، جس میں طلحہ اور زبیر شہید ہوئے، حضرت طلحہ شہید ہوئے، حضرت زبیر شہید ہوئے، حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے. انہی ذلیل یہودیوں نے، مسلمانوں سمجھو اس حقیقت کو، مت بہکو. 10ویں محرم کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے. مت چلاؤ قتل حسین اصل میں مر گئی ہے، تمہاری موت ہے. ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری موت ہے، تمہاری موت ہے. تم نے اسلام کو بدنام کیا. حسین تو یہ پیغام دیتے ہیں، حسین تو یہ پیغام دیا حسین نے کہ یہ بدماش، یہ ذلیل، یہ منافقین کے چکروں میں نہ ہو. حسین کا یہ پیغام ہے کربلا سے، حسین کی یہ پکار ہے کربلا سے کہ دھوکہ دہی اسلام داخل ہو چکی ہے، اب منافقین پیدا ہو چکے ہیں، مشرکین کی سازشیں ہیں، یہودیوں کی سازشیں. حضرت حسین کو پتہ نہیں تھا اس بات کا، نہیں تو وہ نہیں جاتے. اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو انہوں نے راستے ہی سے کہا اب ہم واپس چلتے ہیں. کیوں کہا حضرت حسین نے؟ اگر یہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی تو اسلام کو تو روشن کرنا تھا نا، اسلام کے چہرے کو. کیوں لوٹنے کا ارادہ کیا حضرت حسین رضی اللہ؟ مجھے سوال کا جواب دو. یہ جھوٹے مکاروں سے پوچھو جو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ بھی ہے، زندہ کربلا سے پہلے بھی تھا اور زندہ کربلا کے بعد بھی ہے. مردہ وہ ہے، تمہاری مردگی ہوئی ہے، تم مرے ہو خبیثو. تمہاری نفاق کا پردہ فاش ہوا ہے کہ جب حضرت حسین نے 12,000 خطوط کھولے میدان کربلا میں اور جا کر کے اور لوگوں کو کہا اے فلاں، اے کوفے کے فلانے سردار، اے کوفے کے فلانے سردار، اے کوفے کے فلاں، یہ خط تم نے بھیجا نہیں تھا کہ آ جاؤ، یہ خط تم نے نہیں بھیجا. یہ خط اس فوج کے اندر جو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجی تھی، کوفے کے لوگ تھے. عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ آیا ہے، معاف کیجئے گا، تو کوئی فوج پکڑ لے کے نہیں آیا ہے. جب اسے پتا چلا کہ مسلم بن عقیل وہاں آ کر کے کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کے اندر اتحاد یا اتفاق یا امیر یزید کی امیری کے خلاف کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور کوفے کے لوگ سازش کر رہے ہیں، تو صرف 5 یا 6 آدمی لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا. صرف 5 آدمی. اور وہ زمانہ بندوقوں کا زمانہ نہیں تھا یارو. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں سے ہتھیاریں چھین لی گئی ہوں. وہ زمانہ وہ تھا کہ گھر گھر میں ہتھیار تھے، گھر گھر میں تیر تلوار تھے، تبنگ تھے، گھر گھر میں کوئی نہ کوئی لڑاکو نوجوان رہا کرتا تھا. معاف کیجئے گا، 5 یا 6 آدمیوں کو لے کر کے اور یوں ہی ڈانٹا باندھ کر کے منہ ایسا باندھ کر کے گیا اور لوگ گھروں کے دروازے بیٹھے. وہ سمجھے جو ہے نواز رسول حضرت حسین آ گئے تو کہنے لگے مرحباً بے سبت رسول کے نواز سے، مرحبا ہو حسین، مرحبا ہو، آپ آ گئے. وہ سمجھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. ہزاروں ایک ہی آواز میں سارے کوفی پیچھا چھوڑ کے چلے گئے. 35,000 حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا ساتھ دیں گے. مغرب اور عشاء کے سلام پھیرا ہے جب قلعے کے سامنے جو محاصرہ ہوا تھا، حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر کے منافقوں نے محاصرہ کروایا تھا، ان کو بھی بڑھا چڑھا کر کے انہیں یہودی لابیوں نے، یہ یہودی سازشیں تھی. یہی سوائی گروپ تھا جس نے کلمہ پڑھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا، دھوکہ دیا. اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے عشاء کی اذان کا وقت، کہتے ہیں جب عشاء کی نماز پڑھی، اس وقت جب سلام پھیرا تو کوئی کوفی پیچھے نہیں تھا. جب ظہر کی نماز جب گھیرا ڈالا تو 35,000 تھے، لیکن اثر میں آدھے ہوئے، مغرب میں آدھے سے بھی کم ہوئے. عشاء میں کوئی بھی بندہ حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے پیچھے نہیں تھا. سلام پھیرا تو سارے چھوڑ کے بھاگ چکے. یہ کوفیوں کا حال تھا. جی محترم، یہ وہی مسلمانوں اس حقیقت کو سمجھو.
اس حقیقت کو سمجھو. یہ نہیں سمجھو گے تو اللہ کی قسم اللہ کے ہاں تم اللہ کے ہاں کذاب شمار ہوگے اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سچائی کو چھپا کر صرف کس بیانیاں ایک دوسرے کے اوپر تہمت اور الزام لگانے سے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہوں گے. آپ اللہ سے ڈریے اور اس حقیقت کو سمجھیے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب خطوط دکھانا شروع کیے منافقین سمجھ گئے کہ اگر یہ راز عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بلایا اور ہمارے نام پہنچے وہاں تک یہ حسین نے جا کر کے کھول دیا پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی, بہت تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے معاملہ کلوز کرو اور اس کو ختم کر دو, دروازہ بند کرو, مارو, قتل کرو, ختم. حسن حسین کو شہید کر دو. وہ سمجھ گئے بھانڈا پھوٹے گا, ایک ایک پکڑ کے ہم قتل کیے جائیں گے, کوفہ کی گورنر ہم کو نہیں چھوڑے گا. اور دوسری بات یہ بھی تھی انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا, ہم نے نہیں بھیجا, ہم نے نہیں کیا, ہم نے سب انکار کیا. حضرت فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر ابن سعد 4000 کی فوج کے کمانڈر تھے. وہ حضرت حسین کو بچا رہے تھے, حضرت حسین کو سمجھا رہے تھے. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ دیا تو حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں, ہمیں 3 شرطیں ہماری ہیں, جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر, تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو لکھا ہے, جا کے پڑھو. 3 شرطیں تھیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھ گئے کہ یہ ہم کو چاروں طرف سے گھیر کر ہمیں شہید کرنا چاہتے ہیں تو حضرت حسین نے کہا مجھے مدینہ واپس جانے دو. نمبر 1, یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف نکل جانے دو جہاں میں جا کر کے وہاں اپنی زندگی گزار لوں گا اور وہاں میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے. تیسرا, یا ہمیں کوفہ جانے دو, ملک شام جانے دو اور میں جا کر کے یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا. یہ جا کے پڑھیے تاریخ کے حوالے سے. حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اس واقعے کو ذکر فرمایا. جب ان یہودی سبائی لابیاں جو سامنے فوج کی شکل میں تھیں اور ان کے اندر گھسے ہوئے جو ہے شمر جیسے خبیث النفس لوگ موجود تھے, جی یہی سبائی تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید, حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا, حضرت علی کو شہید کیا تھا, حضرت حسن کو شہید کیا تھا. یہی وہ خبیث تھے جن کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, جنگ نہروان ہوئی. یہی وہ خبیث تھے جنہوں نے صحابہ کو شہید کروایا. اب باقی حضرت حسین تھے, انہی کا معاملہ ختم کر کے اور پھر یزید کا بھی خاتمہ کرنے والے تھے وہ. چنانچہ انہوں نے سوچا اگر ہم ان کو مدینہ جانے دیتے ہیں تو پھر مدینہ جا کر کے پھر تو ہمارے بھی راز فاش ہو جائیں گے, یہ لوگ مل جائیں گے. اسلامی سرحد ضرورت نہیں, ملک شام گئے اگر یہ یزید کے پاس تو پھر تو ہم پکڑے جائیں گے, سب ہم پکڑے جائیں گے, راز فاش ہو جائے. چنانچہ یہیں گھیر کے مارو. اللہ اکبر. قاتلان حسین کون تھے؟ قاتلان حسین یہی سبائی گروپ تھا جو کوفے کے اندر حضرت علی کے ساتھ ساتھ مدینے سے آیا تھا اور گورنر ہاؤس انہوں نے مدینہ چھوڑوا کر, یہ بھی ایک تلخ حقیقت میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابو بکر نے مدینہ سے خلافت کہیں منتقل نہیں فرمائی. حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ کی خلافت, مدینے کی جو خلافت تھی اسے کہیں منتقل نہیں کیا. حضرت عثمان غنی نے مدینے سے خلافت کہیں منتقل نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت اسلامیہ منتقل ہو کر عراق کوفہ کے اندر گئی. کیوں گئی؟ کون لے کے گیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ حضرت علی نہیں لے کے گئے, انہیں جبرن منتقل کروایا گیا کیونکہ یہ پوری لابی کام کر رہی تھی. جی جناب علی, اور یہ کلمہ پڑھنے والے تھے. صحابہ کرام نبی کے زمانے میں منافقین ہوئے تھے, پتہ ہے آپ کو, اور صحابہ کرام جانتے تھے. صحابہ کرام نے تو کئی دفعہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ حکم کریں ان منافقوں کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صبر کرو, صبر کرو, اگر ہم ان کو قتل کرنا شروع کریں گے تو یہ اور ہمارے خلاف پروپیگنڈے کریں گے کہ محمد اور اس کے ساتھی یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, کلمہ گو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. آج یہی پرابلم ہمارے ساتھ بھی ہے. ہمارا بھائی ہی ہمارا قاتل ہے, ہمارے بھائی ہی اسلام کے بنیادوں کو ہلانے والے, ہمارے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی صفوں میں آج بھی ایسے منافقین بھرے پڑے ہیں محترم, جو آج اسلام کو ڈائنامنٹ کر رہے ہیں,
اسلام کے عقیدے کو ڈائنامنٹ کر رہے ہیں, توحید اور رسالت کو ڈائنامنٹ کر رہے ہیں. آج وہ نہ جانے کیسے کیسے روپ بدل کر بہروپ یہ اسلام کے اندر موجود ہیں. جی جناب علی, موجود ہیں, اور رنگ بدل بدل کر کے اسلام اور اصلی اور حقیقی مسلمانوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں. توحید والوں کو گالیاں بک رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کو وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا نام سے, ان کو یزیدی, ان کو لعنتی آج بھی بیان کیا جاتا ہے. اس حقیقت کو سمجھیے قاتلان حسین. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ان مولوی حضرات سے, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, معذرت کے ساتھ حقائق پڑھیے محترم, تب زبان کھولیے. ان شیعوں کی بنائی ہوئی کہانیوں اور یہودیوں کی جو ان کی اولاد ہیں, یہودیوں ہی کی اولاد کی بنائی ہوئی کہانیوں کو اگر آپ گھومیں گے, پڑھیں گے, تو یاد رکھیے آپ حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. آپ صحابہ کے بھی دشمن ہیں, نبی کے بھی دشمن ہیں, رسول کے بھی دشمن ہیں. آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے واقعات. آج ہی میں ایک اپنے استاذ کی, محترم میں نہیں کہتا, زمانے جاہلیت کے وہ استاذ تھے, پتہ نہیں وہ زندہ ہیں کہ مر گئے, اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے. کیوں؟ اس وقت میں کوئی 9-10 سال کا رہا ہوں گا جب وہ چلا. مجھے تجوید انہوں نے سکھائی تھی ایک مدرسے میں مدرسے کا نام بھی نہیں تھا. وہ استاذ تھے, قاری صاحب تھے. آج ہی میں یوٹیوب پر ان کی تقریر سن رہا تھا, وہ واقعہ بیان کر رہے تھے. میں نے کہا اعوذ باللہ استغفر اللہ. قاری رضی اللہ صاحب ہیں, سوری نام نکل گیا, بہرحال کوئی بات نہیں. واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبریل آئے. یہ واقعہ دیکھیے, کہاں شیعوں کا واقعہ ہے. شیعوں نے, خبیثوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اور کتنی بڑی توہین ہے. میں کہتا ہوں رسول کی توہین, رسول کے بیٹیوں کی توہین, رسول کے بیٹوں کی توہین. در حقیقت یہ نبوت کی توہین ہے, یہ محمد الرسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کو اپنے ایک ران پہ بٹھائے ہوئے تھے, حضرت حسین کو ایک ران پہ بٹھائے ہوئے تھے, اور ان کو بھی بوسہ لے رہے تھے, ان کو بھی بوسہ لے رہے تھے. اتنے میں جبریل امین آئے اور دیکھا انہوں نے, کہا اللہ کے نبی آپ کو کس سے محبت ہے سب سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا میرے اپنے بیٹے سے بھی محبت ہے اور میری بیٹی کے بیٹے سے بھی محبت ہے. جبریل نے کہا آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا, آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا, چاہے آپ ان کو اختیار کریں چاہے آپ. الغرض ایک واقعہ بیان کیا گیا, اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو, انہوں نے کہا جس کو اختیار کریں گے وہ زندہ رہے گا, اور جس کو آپ کہیں گے نہیں, ترجیح دیں گے, وہ ابھی روح نکل جائے گی اس کی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, کہا اگر ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی اماں ماریا قبطیہ جو ہیں وہی غمگین ہوں گی اور میں غمگین ہوں گا, لیکن اگر حسین کا انتقال ہو جائے گا, مر جائیں گے, تو اس سے میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف پہنچے گی, میرے داماد علی کو بھی تکلیف پہنچے گی. تو آپ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں, ایسا ہے کہ میں اپنے بیٹے پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں, میں اپنے بیٹے پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں. تو ابراہیم کی موت ہو گئی اور حضرت حسین آ گئی. اس کے اوپر حضرت حسین کی فضیلت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. سوچئے, نبی کے بیٹے کی توہین نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی اپنے بیٹے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہوتے, اللہ کے رسول صاحب اپنے بیٹے پر حضرت حسین کو ترجیح دیں. یہی نہیں بلکہ شیعوں کی وہ جو روایتیں کہ حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ الزہرا ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سمجھتے ہیں, اور دیگر جو حضرت ام کلثوم ہیں, حضرت زینب ہیں, اور جو دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت رقیہ. تو حضرت فاطمہ ہی کو کہتے ہیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, بقیہ اور کوئی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. اس طرح سے توہین کرتے ہیں یہ بیٹیوں کی بھی, توہین کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی بھی. استغفر اللہ, کیا کہا جائے. یہ سب رافضی شیعوں کی روایتیں ہمارے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے اسٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. انہیں عقل نہیں, انہیں سمجھ نہیں, فہم نہیں. سچ بات ہے, جن کو قرآن کا پتہ نہ ہو, جس کو حدیث کا پتہ نہ ہو, یا جو عقیدے ہی کے اندر توحید کا پتہ نہ ہو, وہ اسی طرح سے گمراہ ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ گمراہ ہوتا ہے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے. تو یہ بات میں نے آج کے اس درس میں مختصراً یہ بتائی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو تھے,
یہ کوئی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی. ایک بات نمبر 1, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا, جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا, جنہوں نے جنگ جمل کروائی, جنہوں نے جنگ صفین کروائی, جنہوں نے حضرت معاویہ کو زخمی کیا, جنہوں نے حضرت عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم کو قتل کرنے کی سازش کی, جنہوں نے جنگ نہروان ہوئی, جنہوں نے حضرت علی کو الوہیت کا مقام اور مرتبہ دیا, وہی جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کروایا, وہی تھے. یہ سارے خبیث یہودیوں نسل, یہودیوں کی پیداوار. آج بھی اسلام اور کفر, آج بھی اسلام کے سینے کے اندر یہ خنجر گھونپ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ محرم کی یہ تاریخ جب آتی ہے تو اس میں اس طرح سے بکواس شروع ہوتے ہیں. مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ 27 ذی الحجہ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اور کمر میں چھرا گھونپنے والا ابو لولو, یہ جو لولو فیروز لولو تھا, اس کا مزار ایران کے اندر بابا شجاع کے نام پر آج بھی ایرانی خمینی اس کو پوجتے ہیں, درگاہ بنائے ہوئے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ خاکم بدہن, وہ حضرت عمر کو غاصب اور چور سمجھتے ہیں, وہ حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں. وہ اس لیے بارے خوشی کے اس کی قبر کی پوجا وہ لوگ اپنے ملک ایران کے اندر کرتے ہیں. جائیے یوٹیوب پر لکھیے بابا شجاع, لکھیے وہ کون تھا, لولو فیروز نامی اس کا مزار آج بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. یہی وہ سلسلے تھے عزیزان گرامی, یہی وہ سلسلے تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. حالہ حضرت حسین نے اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں لڑی. حضرت حسین اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کر جنت نصیب فرمائے, شہید کیے گئے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ 27 ذی الحجہ کو لولو فیروز نے مارا, فیروز لولو نے اور ابو لولو نے. اور پہلی محرم یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی داماد فاطمۃ الزہرا کی شہادت ہوئی. یکم محرم کو. پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو کوئی بتائے گا بھی نہیں. آپ کو یہ محرم الحرام کا مہینے میں بتائے گا نہیں کہ یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی ہے. جی جناب. اور 10ویں محرم یہ جو عاشورہ ہے یہ اس لیے نہیں ہے, یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10ویں محرم کی حرمت بلکہ پورے مہینے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قیامت جب سے دنیا بنی یوم خلق السماوات والارض, اللہ رب العزت جب سے زمین اور آسمان بنے جبھی سے محرم الحرام کی حرمت ہے. اور یوم عاشورہ 10ویں محرم خوشی و مسرت کا دن تھا. جی جناب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی, یہودی جو تھے مدینے میں, وہ باقاعدہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے, اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی. ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے نبوتی بھائی ہیں, تم سے زیادہ حق ہے کہ ہم خوشیاں منائیں. چنانچہ 10ویں محرم کو آپ نے روزہ رکھا, اور یہ بھی فرمایا اگر اگلے سال رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دن اور روزہ رکھوں گا 9ویں تاریخ کو. اور اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی اسی خوشی میں کہ کوئی شخص اگر 9-10 کا روزہ رکھے گا تو میں اگلے ایک سال آنے والے سال کا گناہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا. یہ مقام ہے, یہ رتبہ ہے, یہ خوشی کی تھی. اس دن کھچڑے دباتے ہیں, محرم کے کھچڑے, محرم کے کھچڑے, اور کہتے ہیں ان کو کھچڑا نہیں ملتا ہے تو کھچڑی کھاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ میری باتیں ہمارے یار لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہوں گی, لیکن میں ان سے درخواست کروں گا جو بدعتی ہیں, جو بدعتی مولوی ہیں. بدعتی مولوی سے مراد جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں بدعتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیں بدعتی بیچارے, ہر کام میں بدعت, ان کا سر سے لے کے پیر تک بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب ان سے بدعت کی بات کرو تو کہیں گے یہ لال رومال تم نے پہنا ہوا ہے, یہ بھی تو بدعت ہے. ارے یہ تم نے چیندار گھڑی پہنی, یہ بھی بدعت ہے. ارے یہ تم نے کپڑے, یہ غیر معقول باتیں ہیں, غیر معقول باتیں ہیں. یہ ہم نے دین اور اسلام سمجھ کے نہیں پہنا. لیکن آپ اعلیٰ حضرت جو کھچڑے کھاتے ہو نا, دین اسلام سمجھ کے کھاتے ہو. یہ نیاز, فاتح, شدے, علم, چبوترے, ڈھول, تاجے کیا کرتے ہو, کیوں بجاتے ہو, کیوں کرتے ہو؟ جا کے فتوا دیکھو. ہمارے اپنے استاذوں کے فتوے موجود ہیں میرے پاس, جنہوں نے پڑھایا مفتی صاحب تھے, فقیہ ملت کے نام سے, نام نہیں لوں گا میں, مر گئے ہیں. زمانے جاہلیت کے پورے ڈھکوں سے ہم جانتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, قرآن و حدیث پہ آؤ.
صحابہ کے منہج پہ آؤ، ان کے طور طریقے اپناؤ، بدعت شرک کے اندر نہ جاؤ. یہ تمام سب شرک کے اعمال جو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے عزیزان گرامی. اس لیے بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. اور جنہوں نے یہ کہا کہ شاہ ہست و حسین، دین ہست و حسین، پتہ نہیں کیسے وہ شعر ہے فارسی کا کہ جناب علی دین ہست و شاہ ہست و حسین بادشاہ ہست و حسین، شاہ ہست و حسین بادشاہ ہست و حسین، اور پتہ نہیں کیسے ہے پھر دی پناہ ہست و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست و حسین. اور کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ہندوستان کا کوئی صوفی ہے، اس کا شعر ہے، نام میں نہیں لینا چاہ رہا، یاروں نے بیان کیا، مجھے نہیں معلوم ہے. چلو نام لینے میں کیا ہے. اجمیر کے جو جن کا مزار بنا ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ کہتے ہیں جی ان کا شعر ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ ان کا شعر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل رافضیت اور شیعیت میں ڈوبا ہوا مصرع یہ پورا شعر ہے. آپ یہ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ جہالت کی حدیں قائم کی ہے لوگوں نے. یہ بات تو کوئی رافضی شیعہ ہی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی مومن آدمی تو نہیں کہہ سکتا. سمجھنے کی بات ہے، آپ سمجھیے. کہاں ہیں آپ؟ پورا اسلام، پورا دین جو اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا. حضرت حسین بھی موجود ہیں، حضرت حسن بھی موجود ہیں، علی بھی موجود، سب موجود ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اللہ آیت نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے اور اللہ نے دین کو پسند کیا جو اسلام ہے. اور آپ بکواس کر رہے ہیں جاہلوں کے کہنے پر. یہ رافضی شیعوں نے یہ تمام سب چیزیں اڑائی ہیں اور ان کے اڑانے پر آپ بھی اڑ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، سوچئے. آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اسٹیجوں پر رافضیت نہ رقص کر رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے سنی ہیں؟ سنی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اہل سنت ہو، جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا. نام رکھ لینے سے نہیں ہوتا. بدعت کے پورے دلدلوں میں پھنسے ہوئے اپنے آپ کو سنی کہنا تو سنی نہیں ہو جاتا. کوئی اپنے آپ کو مومن مسلم نہیں کہتے. وہ ایک جماعت ہے شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو کیا مومن ہو جائیں گے وہ؟ حضرات اس حقیقت کو سمجھیے. یہ بڑی دلخراش باتیں ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ نے جو کتابیں لکھی ہے، اہل السنہ والجماعہ نہیں، جو الحمدللہ تاریخ میں موجود ہے صاحب، جو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر صحابہ کرام اور امام بخاری رحمۃ، یہ جو پوری حدیثیں موجود ہیں، یہ تمام سب کو پڑھیے اور سمجھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ حقائق کیا ہیں. حقائق تب آپ کو پتہ چلے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد نہ کریں. ہم سمجھ گئے، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، بس ہمارا یہی کام ہے. ہم نے سمجھا دیا، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، اہل البیت، آل البیت جتنے بھی ہیں، ان سب کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کی، برکتوں کی برکہ نازل فرمائے اور اللہ ان سب سے محبت کرنے اور ان کے نقوش پاک کی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر سوالات ہیں کچھ اسی موضوع سے متعلق یا کوئی اور بھی تو آپ اس کو پلیز پیش کریں. انشاءاللہ تعالی میں سبقاً دھیرے دھیرے ان کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا. اللہ عز و جل عمل کی توفیق بخشے. جی کیا سوال ہے؟ گالی گلوچ تو نہیں آ رہے ہیں بھائی؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ ہدایت دے. بہت سارے لوگ ہیں. کیا ہے؟ امام حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عین ہیں. اللہ کے اولاً امام حسین نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ حضرت حسین کو امام کا جو عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے. حضرت حسین اللہ کے نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں. چاہے ابو بکر ہوں، چاہے وہ حضرت حسین ہو، چاہے وہ حضرت حسن ہو، چاہے وہ عمر فاروق اعظم ہو، کوئی بھی معصوم نہیں ہے. کوئی بھی معصوم نہیں ہے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. تو یہ امام کہہ کر کے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ سارے معصوم ہیں. تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اس لیے حضرت حسین کو امام کہا جاتا ہے. حضرت علی کو بھی امام علی کہتے ہیں. امام حسن امام حسین کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر کو کبھی سنا آپ نے کہ امام ابو بکر کہا ہو؟
حضرت عمر کو امام عمر بن خطاب کیوں نہیں کہا جاتا؟ حضرت عثمان کو امام کیوں نہیں کہا جاتا؟ صرف حضرت حسن حسین کو، حضرت علی کو کیوں امام کہا جاتا ہے؟ یہ سمجھیے یہ سب رافضیت کے الفاظ ہیں، شیعے ہیں جس کے پیچھے ان کی بدعقیدگیاں یہودیوں کی چھپی ہوئی ہے کہ اس عقیدے سے وہ حضرت علی کو، حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، یا امام باقر، امام جعفر، امام کاظم، امام فلاں، امام فلاں، وہ جو کہتے ہیں یہ سب کو وہ معصوم سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، رسول معصوم ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی معصوم، فرشتے معصوم ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تو یہ عقیدہ آپ صحیح کر لیں۔ نور عین ہیں، بے شک ہوں گے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ حضرت حسن اور حسین کا رتبہ یہ ہے کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس میں کس کو شک ہے؟ اس میں کس کو شک ہے بھائی؟ جو اس میں شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اس میں کس کو شک ہے؟ ان تمام سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں حضرت ابوبکر کو گالیاں دی جائیں، حضرت عمر بن خطاب کو گالیاں دی جائیں، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کی توہین کی جائے، گالیاں دی جائیں۔ یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کفر پھیلانے کی۔ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے، حضرت حسن کو شہید کر دیا جائے، حضرت حسن حسین کے والد کو شہید کر دیا جائے ہیں۔ اچھا ایک بات اور میری سمجھ میں نہیں آتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی المدد یا حسین المدد، حضرت حسین کو جب معلوم تھا کہ شہید ہونا ہے کیوں گئے وہ شہید ہونے کے لیے؟ اما جو اپنی جان کا نہ بچا سکے وہ تمہاری جان کیا بچائے گا شہید ہونے کے بعد؟ کہتے ہیں جی حضرت حسین آتے ہیں، یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی المدد۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کے وقت چھرا مارا گیا، خود حضرت علی کو پتہ نہیں تھا۔ جو اپنی جان نہ بچا سکے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یہ بتاؤ۔ اپنے ننھے اصغر کی جان نہ بچا سکے لے گئے، جب ان کو پتا تھا کہ ابھی تیر آئے گا اور ہمارے بچے کے گلا چر جائے تو کوئی ظالم ہوگا بھی تو ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ وہ بچے کو لے جا کر کے ان کوفیوں کے سامنے، سبائی یہودیوں کے سامنے وہ جا کر کے کھڑا کرے گا، ننھا سا بچہ ہے، پیاسا ہے، اس کو پانی دے دو۔ اس کو کیا ضرورت تھی پانی اور یہ تمام سب چیزیں، جب پتا تھا کہ ابھی شہید ہونے والے ہیں۔ یہ عالم الغیب ہے نا، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ایران کے اپنے خیر ان کا تو کیا تھا، ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ پکارتے ہیں تو آتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ، اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو اللہ سے، ورنہ کفر رہے گی، کفر ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں جہنم میں جاؤ گے۔ ان اللہ لا یغفر ما یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ شرک کی حالت میں وہ جہنم میں جاؤ گے۔ رقیہ خانم کہتی ہیں کہ شیخ صاحب آپ واٹس ایپ پر جوابات کیوں نہیں دیتے ہیں؟ محترمہ آپ پوچھیے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں، جوابات دے رہا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ مشغولیت رہتی ہے۔ آپ سوالات بھیجیے ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ مجھے معلوم ہے میں جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کون ہے؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر شیخ محترم، آپ کو لائیو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کی ویڈیو تقریر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے محترم۔ رقیہ خانم کہتی ہیں آپ کو واٹس ایپ پر جواب دینا چاہیے، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ہم کو کہاں سے جواب ملے گا؟ انشاءاللہ میری بہن میں تو دیتا ہوں جواب انشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ بھیا ذرا پڑھنے بھی دو یار، کیا ہے؟ رافضی لعنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہودی ہیں، یہودیوں کی ہی پیداوار ہیں سب، اور جو ان کے اس میں ہیں۔ یہ کون ہے؟ قدرت اللہ سلفی صاحب، بالکل صحیح کہا شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کون ہے؟ رافضیوں پر اللہ کی لعنت، اللہ انہیں ہدایت دے یار، لعنت ولت ہم نہ کریں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ہمیں بہت سارے بیچارے رافضی ہیں جن کو حقیقت کا پتہ نہیں، اور رافضیوں سے بڑھ کر کے اپنے آپ کو یہ سنی کہلانے والے جو اسٹیجوں پر بیٹھ کے گلے پھاڑ دیں۔ ابھی میں نے ایک مولوی کا حوالہ دیا جو میرا استاد ہے، اس کی تقریر ابھی میں سن رہا تھا، آپ غور کیجیے، آپ دیکھیے اس کے اندر انہوں نے کیا بکواس کی ہے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ ایسے جھوٹ یزید کے دربار میں یہ ہوا، فلاں ہوا، ڈھکا ہوا، یہ سر کہاں پہنچا، دنیا، یہ پوری کذب کا پورا پلندہ رافضیوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، جاہل، اللہ انہیں ہدایت دے۔ مولوی کس نے سرٹیفکیٹ دے دی، کس نے پگڑیاں باندھ دی، اور مجھے پتا ہے کون پگڑی باندھتا ہے، جاہلوں کی تو جاہل پگڑی باندھیں گے، ان کو کیا پتا حقائق کا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ کیا ہے، کیا اور نبی کے ٹائم میں محرم کا مہینہ تھا؟ اللہ اکبر،
میں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کو کہتے محرم تو یوم خلق السماوات والارض ہے، حرمت کا مہینہ جناب علی، محرم ذیقعدہ، جب سے یہ 12 مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، شہر مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12۔ کتنی؟ 12۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ حرمت کا مطلب لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، چور چکاری، فتنہ فساد، مار پیٹ، یوں تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں 4 مہینوں میں ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب کا، یہ جب سے اللہ نے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان بنائے تب سے ہے یہ مہینے، محرم صفر، 12 مہینے جب سے محترم جی تھے۔ اب آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے تھے، کیوں؟ اس 10ویں محرم کو، اس لیے کہ وہ رکھتے تھے، اور مدینہ جب اللہ کے نبی گئے تو آپ کو پتہ چلا، تب پتہ چلا کہ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کو جمعے کے 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا ہم بھی رہیں گے۔ تو یہ ہے حقیقت اس کی، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ کون ہے صاحب؟ ذیشان احمد، لال رومال کیسے ہو؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ لال رومال نہیں اوڑھتے ہیں تو سفید اوڑھیے، آپ سفید بھی جائز ہے نا، ٹوپی لگا لیں کم از کم انگریز نہ بنے۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ کون ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ فہیم خان صاحب کہتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو کرتے ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہت سارے نبی ہیں جو رسول نہیں ہیں، صرف نبی جن کے پاس اللہ کی وحی آئی، لیکن وہ رسول نہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کے نہیں بھیجا۔ نئی شریعت جنہیں دے کے بھیجا جاتا ہے انہیں رسول کہا جاتا ہے، اور وہ نبی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اصل میں۔ یزید نے قاتل حسین کو سزا کیوں نہیں دی؟ محترم، قاتلان حسین کو سزا کیوں نہیں دی؟ یزید ملک شام میں قاتلان حسین تو وہی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے، حضرت حسین کو شہید کر کے خود ہی بھوں 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 کوفے کی گلیوں میں رونے والے وہی تھے، ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ تو سب سے بڑی بات تو یہ بھی تھی، 2 لڑائیاں ہوئیں، حضرت علی نے قاتلان عثمان جو حضرت علی کے دائیں بائیں تھے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ تو جس سبب سے حضرت علی نے قاتلان عثمان کو سزا وہ نہ دے سکے، مجبور تھے، وہ ان کے سامنے قاتلان عثمان دندناتے پھرتے تھے، لیکن وہ خود انہوں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، اگر میں نے زبان کھولی تو یہ ہمیں ہی قتل کر دیں گے۔ مجبوری تھی، وہ بلوا کا دور تھا، بلوا تھا پورا بلوا، اس لیے ہنستے وقت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یزید سے اگر اللہ تبارک تعالیٰ سزا نے دلوائی تو کسی سے دلوائی اللہ تعالیٰ نے، جو خود بھی کافر تھا، جس نے قاتلان حسین کو سزا دی وہ بھی خود کافر تھا، جس کا نام مختار ثقفی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہرحال پھر اس کو بھی قتل کیا گیا، اور جس نے اس کو قتل کیا وہ بھی کافر تھا۔ خیر وہ ایک داستان ہے، تاریخ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں اس وقت۔ میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھتے ہیں اور اسی پر سجدہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کربلا کی مٹی کہتے ہیں، یہ کربلا کی مٹی ہے، اس پر سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون گرا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ شیخ کیا کربلا کے میدان میں کوئی حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا، کوئی بچہ بچ گیا تھا؟ ہاں، ان کی بہن بہت سارے لوگ بچے تھے، پورا قافلہ بچا ہوا تھا، چند لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں بیمار کربلا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت حسین کے صاحبزادے تھے،
وہ باقی بچے تھے. اپنی بہن کے ساتھ اونٹ کے اوپر جب انہیں لے جایا جا رہا تھا کوفہ ملک شام کی طرف, تو اس وقت کوفہ کی گلیوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی. لوگ صف بنا کر کے بھوں بھوں رو رہے تھے, شرمندگی ظاہر کر رہے تھے. تو ہنستے بیمار کربلا ہنستے زین العابدین نے سر اٹھایا اور پوچھا کہ بہن یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تیرے باپ کی شہادت پہ رو رہے ہیں. تو ہنستے بیمار کربلا ہنستے زین العابدین نے کہا اذن من قتلہ, کس نے قتل کیا میرے باپ کو؟ اگر یہ رو رہے ہیں تو قتل کرنے والے کون تھے؟ یہی تو تھے لوگ. یہ تھی حقیقت. یہی شیخ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. میرے والد صاحب کی عمر 58 ہے. وہ اب شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی خدمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی صحت کچھ بھی ٹھیک نہیں رہتی. بچوں کا کیا کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا؟ رہنمائی کریں. بھائی اگر آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے, ان کو اپنی حالت بہتر جانتے ہیں. آپ کی شادی ہو گئی, بیٹیوں کی شادی ہو گئی, وہ اپنے بھی بچوں کو لے کے ادھر, وہ اپنے بھی بچوں کو لے کر کے لڑکی الگ, وہ بیچارہ اکیلا بڈھا باپ کھانس کھانس کے ایک گلاس پانی دینے والا نہیں اس کو. تو کم از کم اس کا نکاح آپ کرواؤ, نیکیاں لو, جنت لو. پہلی فرصت میں ان کی شادی کرواؤ, اور شادی کروا کے نئی اماں لا کے کہہ دو ابا یہ تمہاری خدمت کریں گی.